الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فرمایا اللہ سے تم نے جو عہد کیا ہے اسے چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو لوگ صبر کریں گے ہم انہیں ضرور بالضرور بہترین بدلہ دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس صبر کا جو وہ کیا کرتے تھے اس کا بہترین بدلہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے. جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ہم سب اہل ایمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا مطلب اہل ایمان کا؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود سے نہیں بنی. پہلی بات، اس کا بنانے والا ایک ہے، اس نے اس کائنات کو بنانے میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، اس نے تمام کے تمام اختیارات سب اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. حکومتیں جس طرح اختیارات تقسیم کرتی ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات ایسے تقسیم نہیں کیے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب گڑبڑ شروع ہو رہی ہے، اختلافی مسائل شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور سنت تو یہی ہے، توحید تو یہی ہے. کچھ چیزیں اختلافی تھی نہیں، بنا دی گئی ہیں. خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آگے چلوں گا. تو تیسری چیز میں کیا بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیارات دیے بھی نہیں ہیں. جیسے حکومتیں اختیارات دیتی ہیں کیونکہ حکومتیں عاجز ہوتی ہیں، ان اختیارات دینے کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ حکومت سے رابطہ نہیں کرتے. پانی کی سپلائی اگر بند ہو جائے تو واٹر پمپ والوں سے رابطہ کرو گے، ڈائریکٹ وزیر اعظم کو کال کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. اگر کرو گے تو فون انگیج جا رہا ہوگا. سمجھ رہے؟ فون کیا ہوگا؟ انگیج ہوگا. کیوں ہوگا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں.
PTI والے کچھ اور کہیں گے اس لیے انگیج ہے، JUI والے کوئی اور الزام لگائیں گے، لیکن ہوگا انگیج۔ تو حکومت سب کی نہیں سن سکتی ایک ہی وقت میں، اور سب کی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتی، تو حکومت اختیارات کو تقسیم کرتی ہے۔ بھائی پانی کا شعبہ تمہارا، گیس تم لوگوں کی نکالو، یعنی جن کو گیس، سوئی گیس والے جو ہے نا وہ گیس دیتے کم ہیں، لوگوں کی گیس نکالتے زیادہ ہیں۔ بہرحال حکومت نے گیس کا اختیار ان کو دیا، بجلی کا کسی اور کو، اختیارات حکومت بانٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اسباب سے ہٹ کے جو اختیار ہیں، جو اسباب کے تحت ہیں وہ تو سب کے پاس ہوتے ہیں، جو ما فوق الاسباب، یعنی ایسا کام جس کی کوئی لاجک نہ ہو، یعنی جسے کرنے کے لیے سبب کا محتاج نہ ہو انسان، تو ایسا کام صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے ارادے کا نام ہے وجود، کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمارے ارادے کا نام وجود نہیں ہے، ہم کام کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اسباب کے تانے بانے ملانے پڑتے ہیں۔ پانی پینا ہوگا تو اٹھ کے جائیں گے، نلکا کھولیں گے، پانی زمین کی طرف آئے گا تو نیچے گلاس رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نلکے کا پانی نیچے جا رہا ہوں گلاس اوپر رکھیں اور نلکے کا پانی ہمارے حکم سے اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، پانی تو نیچے ہی جائے گا۔ تو یہ سارے اختیارات جو اسباب سے ہٹ کر ہیں یہ کس کے پاس ہیں بھائی؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ان چیزوں میں ہم صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو میں ایمان کی شرائط بیان کر رہا ہوں، جو ایمان کی جو بنیادی شرطیں ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ یہاں خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو پہلے پتہ چل جائے نا کہ کن کن لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں تو پہلے ان میں شامل تو ہو جائیں، اس کے بعد اللہ کا یہ والی آیت آپ سے مخاطب ہوگی۔ اگر آپ اس میں شامل ہی نہیں ہیں تو پھر یہ والی آیت آپ سے خطاب نہیں کر رہی ہے، پھر آپ سے کون سی آیتیں خطاب کر رہی ہیں وہ پھر الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر الگ آیتیں ہیں جو آپ سے خطاب کر رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے پھر الگ بیان رکھیں گے انشاءاللہ کوئی۔ تو تیسری چیز ہے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ چوتھا جزو ہمارے ایمان کا بنیادی ہے رسالت۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے بندوں کو ایک قانون اور ضابطہ دیا ہے، اور اس قانون اور ضابطے کو دینے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ خوابوں میں، الہاموں میں وہ قانون اور ضابطے بیان نہیں ہوئے، نہ تو اللہ زمین پہ اتر کے لوگوں کو خود وہ قانون بتاتا ہے، نہ لوگوں کو آسمان پہ عرش پہ بلا کے وہ قانون سمجھاتا ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہی انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کو نبی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ پہلا جو مسئلہ تھا، یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے۔ جب ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں تو ہم میں اور سیکولر طبقے میں ان کے نظریات، ان کی لائنیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ آ رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جو دہریے لوگ ہیں نا، دہریے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس خود سے ہے۔ تو یہاں ہماری اور ان کی راہیں کیا الاتی ہیں؟ الگ الگ، ان کے راستے الگ، ہمارے راستے الگ۔ دوسرے نمبر پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو اس کائنات کو بنانے میں، اور تیسرے پوائنٹ میں ہم نے کیا کہا کہ اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اس دوسرے اور تیسرے پوائنٹ میں ہم میں اور یہود و نصارہ میں، بولو بھائی، بلکہ اس دوسرے اور تیسرے پوائنٹ میں ہم میں یہود و نصارہ میں بھی فرق ہو جاتا ہے، اور ہندوؤں میں، سکھوں میں، اور جتنے مذاہب ہیں ان سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ توحید کا قائل صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب
آج کل توحید کا قائل نہیں، پہلے تھے، بعد میں تحریف کی ہے۔ البتہ یہودیوں میں آج بھی بہت سے توحید کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے اور تیسرے پوائنٹ سے تو یہ ہوا۔ چوتھا جو نمبر ہم نے لگایا، ہم نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے جنہوں نے باقاعدہ قانون دیا ہے، قانون بتایا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اور یہ نہ کرنے کا کام ہے۔ اس چوتھے نمبر سے ہم کس سے ہماری راہیں الگ ہو گئیں؟ وہ طبقہ جو اللہ کو تو مانتا ہے، سیکولر لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، نہیں آ رہی بات۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ نے بنایا ہے، گاڈ ہے۔ آج کل جو دنیا میں زیادہ تر طبقہ ہے نا وہ یہی ہے، غیر مسلموں سب سے زیادہ یہی ہیں۔ کٹر قسم کے عیسائی بھی آپ کو نہیں ملیں گے، کٹر قسم کے یہودی بھی بہت کم ملیں گے آپ کو، اور جو بالکل اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت تھوڑے ہیں دنیا میں۔ سب سے زیادہ طبقہ جو اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، مگر وہ اس کا قائل نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی ہدایت نامہ آسمان سے اتارا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ اس کو ماننے کے لیے آپ کو اس سلسلے کو ماننا پڑے گا کہ بھئی وہ کون سا طریقہ اللہ نے اختیار کیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے۔ اس کے لیے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، اور پیغمبروں سے وہ جان چھڑاتے ہیں۔ کیوں جان چھڑاتے ہیں پیغمبروں سے؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے تعلیمات صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں۔ تو اگر آپ پیغمبروں کو مانیں گے تو لازماً آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس دعوے کو دلائل سے ثابت بھی کر سکتا ہو، تعلیمات بھی پیش کر سکتا ہو۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ہاں امریکہ کا کوئی سفیر آئے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس کی بہت عزت کریں، کیا خیال ہے؟ سعودیہ جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں وہ تو امریکہ کا کوئی سفیر آئے تو وہ تو بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اتنی ہم کر نہیں سکتے، اتنی مہنگی مہنگی سونے کی تلواریں ہمارے پاس ہیں نہیں، لیکن کوشش ہماری بھی یہ ہوتی ہے کہ بھئی عزت دی جائے، کیونکہ جب محلے کا دادا جب بھی آئے گا آپ کے محلے میں عزت اس کی بولو بھائی کرنی پڑے گی۔ کیا خیال ہے؟ سبھی کرتے ہیں۔ جو امریکہ کو گالیاں دیں صبح شام، بھائی آپ جتنا مرضی کسی محلے کے دادا کو گالیاں دو، لیکن جب محلے میں آتا ہے تو آپ کو بھی عزت کیا خیال ہے کرنی پڑتی ہے۔ ایران بہت چیخ رہا ہے سعودی عرب کے خلاف کہ سعودی عرب نے اتنی عزت کی، اتنی عزت کی۔ تو ایران کا اپنا معاملہ آپ دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو محلے کا اب پوری دنیا ایک محلہ فرض کر لیں تو آج کل جو لیٹسٹ دادا محلے کا چل رہا ہے وہ کون چل رہا ہے؟ امریکہ چل رہا ہے۔ امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا کوئی پیغام دینے کے لیے۔ دیکھیں مثال تو وہ دی چاہتی ہے نا جو ابھی معاشرے میں چل رہی ہو۔ اگر مثال ایسی دی جائے کہ مثال کو سمجھانے کے لیے 10 مثالیں اور دینی پڑیں تو وہ مثال پھر مثال نہیں ہوتی۔ امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا، کچھ قانون اور ضابطے دے کر کہ میں ابھی دنیا کے لیے میں نے چند یہ پالیسیاں بنائی ہیں اور اس کو پوری دنیا کو، یا امریکہ کو چھوڑے اقوام متحدہ لے لیں، جتنا اختلاف سے بچا جائے کم ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے سفیر بھیجے دنیا کے مختلف ممالک میں، اور تمام ملکوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے پاس ریٹن میں انہوں نے اپنے سفیر کے ذریعے کچھ پیغامات دیے کہ بھئی تمام ملکوں کو ان قوانین کو فالو کرنا پڑے گا، خواتین کے یہ حقوق ہوں گے، بچوں کے یہ حقوق ہوں گے، جانوروں کے یہ حقوق ہوں گے، سمجھ رہے، بوڑھوں کے یہ حقوق ہوں گے۔ جیسے اقوام متحدہ کے کچھ یعنی قوانین ہیں نا جو پوری دنیا پہ لاگو ہیں،
اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا مذہب کیا کہتا ہے. بھائی یہ حقوق سب نے دینے ہیں, بچوں کے یہ حقوق سب کو ملیں گے, غریبوں کے یہ حقوق سب کو ملیں گے. باتوں کی حد تک تو ہے نا, بہرحال حقیقت ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 3-4 سفیر آ گئے اقوام متحدہ کے, ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اقوام متحدہ کا سفیر ہوں. کیا خیال ہے؟ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سفیر ہوں اور میرے پاس کاغذ میں جو تحریر ہے وہ کس کی ہے؟ اقوام متحدہ نے مجھے یہ دی. اور یہ فرض کر لیں کہ اتنا ترقی یافتہ دور نہ ہو جتنا آج ہے. آپ تو آج تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا نا, فون کر کے آپ پوچھ لیں گے, انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ چلا لیں گے کون جھوٹا ہے کون سچا. فرض کریں کہ آپ کے پاس ان چاروں کو پہچاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, حقیقی سفیر کون ہے اور 2 نمبر کون ہے. سب نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, سوٹ ٹائی میں. کوئی دھوتی بنیان میں ہوتا تو ہم کہتے یار یہ والا تو لگ ہی نہیں رہا. چڈی بنیان میں اقوام متحدہ کا سفیر, بولو بھائی نہیں ہو سکتا, اس کو تو ہٹاؤ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ سوٹ ٹائی میں سب نے ٹوپیاں ایک جیسی پہنی ہوئی ہیں. اب اندر تو جا نہیں سکتے ہم کہ بنیان کیسا پہنا ہوا ہے کیا ہے, بہرحال اوپر سے سارے پڑھے لکھے لگنے. اب ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو کہے گا اقوام متحدہ نے کوئی سفیر بھیجا ہی نہیں ہے. ان کے پاگل ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بھیجا ہی نہیں ہے. پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ چلو یہ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے, اقوام متحدہ نے بھی ان کے بعد بھیجنا ہے یا پہلے بھیج چکی ہے سفیر کو, تو پھر وہ بتاؤ کون سا سفیر ہے. وہ کہہ رہے نہیں, نہ بھیجا ہے اور نہ اقوام متحدہ اپنا پیغام دے کے کوئی سفیر کبھی مستقبل میں بھیجے گی. تو لوگ کہیں گے پھر اقوام متحدہ بنی کیوں, یونائٹڈ نیشن بنی کیوں؟ بنی تو اس لیے ہے نا کہ تمام دنیا کے ممالک اس کو فالو کریں گے تاکہ ان کی دوبارہ آپس میں جنگیں نہ ہوں. ارے بھائی جب کسی کو حکم بنایا جاتا ہے تو اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ اس کی بات مانی جائے اور ہمارے آپس میں جھگڑے نہ ہوں. آپ نے حکم بنا لیا, اب حکم منہ سے کچھ بول ہی نہیں رہا ہے, نہ خود ڈائریکٹ آپ کو کچھ بتا رہا ہے اور نہ کسی کو نمائندہ بنا کے اپنا کوئی آرڈر آپ پہ لاگو کر رہا ہے, تو وہ حکم سے بہتر نہیں تھا کسی گدھے کو لا کے بٹھا دیتے وہاں پہ. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اقوام متحدہ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ دیکھو اقوام متحدہ کیوں بنی ہے, مثال کو سمجھانے کے لیے پھر مثالیں دینی پڑ رہی ہیں. افسوس ہو رہا ہے اس پر. بھائی جنگ عظیم ہوئی نا, لڑائی آپس میں, تو بڑی بڑی طاقتوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھائی ایک تمام ملکوں کے اجتماع سے ایک یونائٹڈ نیشن بنائی جائے اور اس کا کام کیا ہوگا, آئندہ جنگ نہیں چھڑنے دے گی, بڑے بڑے مسائل یہاں جائیں گے. یہی ہوا نا مقصد. تو اب وہ چپ چاپ بیٹھی رہے ساری زندگی, کوئی قانون سازی ہی نہ کرے, تو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں. 4 آدمیوں نے کے جھگڑے ہو رہے تھے, یا چھوڑے میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے, اب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, قرآن نے بھی کہا کہ کسی تیسرے کو درمیان میں ڈالو. اگر آپس میں جھگڑے نہیں نمٹا پا رہے تو کسی تیسرے کو کیا کرو, حکم بناؤ. 2 کو بنا دو دونوں خاندانوں میں سے, وہ دونوں کی بات سنیں گے اور پھر کیا کریں گے, فیصلہ کریں گے. بھائی یہ غلطی کر رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, آپ تھوڑا سا اپنی سیٹنگ چینج کریں اور تھوڑی سی آپ اپنی سیٹنگ چینج کریں. بیوی کو بھی تھوڑا سا چینج کیا جائے گا, ادھر سے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج ہوگی اور آپس میں کیا ہو جائے گا, سلو. اب مدعا دونوں نے بیان کر دیا اپنا, مگر جن کو حکم بنایا تھا وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, بول ہی نہیں رہا. تو لوگ کہیں گے بھائی کچھ تو بولو, آپ کو کیوں بنایا ہے ہم نے؟ وہ کہہ رہے بس میں کیوں بولوں. اچھا آپ نہیں بول سکتے تو آپ اپنا نمائندہ کسی کو بنا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیں, وہ نمائندہ آپ کی طرف سے, جیسے عدالتیں کہتی ہیں نا فیصلہ محفوظ ہے,
اب وہ چاہے جج پڑھ کے سنائے یا اس کا کوئی نمائندہ پڑھ کے سنا دے، فیصلہ بہرحال جج نہیں کرنا ہوتا ہے. تو حکم نے فیصلہ کیا، اب حکم فیصلہ سنائے گا نا. حکم نہیں سنا رہا، اقوام متحدہ نہ خود بول رہی ہے، نہ کسی کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہی ہے، نہ اپنا پیغام انٹرنیٹ پہ ڈال رہی ہے. تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ اقوام متحدہ نے کسی کو سفیر ہی نہیں بنایا، تو یہ ایک بہت ہی احمقانہ قسم کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے تو پاگل ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی یہ والے نہیں ہیں تو کوئی دوسرا سفیر بتاؤ نا، کوئی دوسرا ہوگا، یا انٹرنیٹ پہ کوئی اقوام متحدہ نے پیغام بھیجاؤ. کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ پاگل ہیں. کیا خیال ہے؟ تو یاد رکھو، جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس نے انٹرنیٹ پہ اپنا کوئی پیغام دیا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، نہ اس نے کسی کو سفیر بنا کے بھیجا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، نہ اس نے لوگوں کو خواب میں الہام کیا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ دیا، نہ وہ خود زمین پہ اتر کے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے. بس وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اس کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. تو خدا کی قسم وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے، جتنا بڑا بے وقوف وہ تھا جو کسی اس سفیر کا انکار کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ نے کسی کو سفیر بنایا ہی نہیں ہے. وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہوا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی تنظیم کو تو اہمیت دے رہا ہے، مگر اس کائنات کے بنانے والے کا اپنی مخلوق کے ساتھ تمام قسم کے رشتوں کا منکر ہے. وہ کہہ رہے اس کائنات کو بنانے والے کا اپنی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، نہ خود بندوں سے ہم کلام ہوا، نہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا، نہ کوئی کتاب نازل کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن، بولو نا بھائی، نہیں ہے. اس نے بنا کے پیدا کر کے چھوڑ دیا، جو مرضی کرو، خود ہی قانون بناؤ، خود ہی توڑو، خود ہی اس کو منسوخ کرو، خود ہی نیا قانون لے آؤ. اور قانون بنانے والے خود جن جرائم میں مبتلا ہو کے اسمبلیوں میں پہنچیں گے، وہ کبھی اس کے خلاف قانون بنائیں گے؟ تو اپنی مرضی سے قانون بناؤ، گے سیکس کو حلال کر دو، بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا قانون بنا دو، جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھ کے. تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اگلی دفعہ پولیس لے کر آؤں گا ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ یاد دلائیں، میں بھول نہ جاؤں. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا، جو سیکولر طبقہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ تو ہے، گاڈ. جب یہ دیکھیں نا انگلش میں او مائی گاڈ، ذرا ذرا سی بات پہ گاڈ گاڈ کا نام لیتے ہیں. اب ان سے کہا جائے کہ گاڈ نے کہا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو، گاڈ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، گاڈ نے کہا ہے کہ، کہہ رہے یہ کیا ہے؟ گاڈ نے اپنے سفیر کے ذریعے کہلوایا کہ داڑیاں رکھو، کہ کیا ہے یہ والا، یہ نہیں ہوتا. گاڈ انگلش میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، اردو میں نہیں ہوتی یہ باتیں زیادہ. گاڈ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ گاڈ کیا ہوتا ہے؟ ویسے بات بات پہ او مائی گاڈ. تو ایسا طبقہ دنیا، یہ مسلمانوں میں بھی ہے، شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے، مگر جب ان کو کہا جائے کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ فوراً کس طرف آ جاتے ہیں؟ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہمیں قبول نہیں ہے. مولوی کو درمیان میں گھسڑ دیں گے. مولوی یہ نہیں چاہیے بھائی، اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جاؤ بھائی، اتنا زیادہ جو ہے نا بھائی. ٹھیک ہے سب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے، کلچر ہے یہ، نماز پڑھ رہے ہیں. جمعے کی نماز اگر گھر میں پڑھے رہو گے، سب برا والا کہتے ہیں یار جمعے کے دن تو چلا جائے کر، چلے جائیں گے. تو بھائی اگر کلچر کو فالو کرنا ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم کا کلچر کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ سب کو پتہ ہے کیا تھا. تو بہت ہی گندا کلچر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ بھی تو کلچر ہی کو فالو کر رہے تھے نا. ان کا کلچر جتنی ان کو جس جرم کی اجازت دیتا تھا وہ جرم کر رہے تھے. ہمارا کلچر ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت دے دیتا ہے. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہو نماز کے ٹائم پہ نماز نہ پڑھیں تو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. اس کو پڑھ لیں گے تو لوگ تھوڑا دم درود کروا لیں گے آپ سے، نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی برائی نہیں ہے. بلکہ روحانی علاج کے لیے ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھتا ہو بندہ. جتنے بھی روحانی علاج والے ہیں نا ان میں اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے.
اکثریت جماعت سے تو پڑھے گی نہیں, وہ پتہ نہیں چھپ چھپا کے کہاں پڑھتے ہیں, آج تک کبھی کسی نے ان کو دیکھا. نماز کے مشورے ضرور دیں گے, آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کریں. تو حضرت جی آپ بھی کبھی پڑھ لیا کریں نماز, ایسا نہیں ہوتا. تو خیر, جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, نہ تو اللہ خود ہم کلام ہوا ہے اپنے بندوں سے, بھائی اللہ اپنا قانون بتائے گا انہی طریقوں سے, یا تو اللہ ہر ایک سے ہم کلام ہوگا, یا ہر ایک کو خواب آئیں گے روزانہ, یا اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب اتاریں گے اور سب کو وہ کتاب نظر آئے گی اور سب کے گھروں میں اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے, وہ کتاب ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. ایسا اگر ہوا ہوتا تو اس کا دعویٰ لوگ کرتے. ایک ہی راستہ رہ گیا ہمارے پاس, وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کا راستہ, کہ اللہ نے انہی انسانوں میں سے اپنے بندوں کو منتخب کیا, ان کی سلیکشن کی, اور پھر فرشتوں کے ذریعے ان پر وحی نازل کی. کسی سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے, اور باقیوں سے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے رابطہ کرتے رہے, اور وہ پیغمبر ہم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ہی فضول ہے. اب میں اس مثال کی طرف آتا ہوں جو 4 سفیر آئے تھے آپ کے پاس, جن کی پینٹ ایک جیسی, جن کی شرٹیں ایک جیسی, سب نے ٹائی لگائی ہوئی ہے. اب آپ پہچاننا مشکل ہے. آپ کو بتایا اقوام متحدہ نے ان چاروں کے علاوہ, ان چاروں میں سے کسی ایک کے علاوہ اپنا پیغام کسی اور ذریعے سے پہنچایا ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ان چاروں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ, بولو بھائی, نہیں ہوگا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب کے کپڑے ایک جیسے, سب قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں سفیر ہوں. سب قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ بولو بھائی میں سفیر ہوں. سب نے جعلی اسٹیمپ بنوا لی اور وہ ٹھپے لگا دیے. اب کیسے پہچانو گے؟ اب یہ ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا, وہ پڑھنا شروع کر دو. ان میں سے 3 ایسے تھے جن کے پاس سفید کاغذ تھا, کوئی پیغام بول لیا کریں بھائی, جملہ مکمل کر لیا کریں. 3 صفحے کیا تھے؟ خالی تھے, یا 2 خالی تھے اور ایک پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے تھے, بلکہ ایک کے پاس پوری کتاب تھی, اقوام متحدہ کی طرف سے پوری کتاب لے کر آیا تھا وہ. لیکن وہ پوری کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, جواب میں لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ. پوری کتاب ایسے لکھی ہوئی ہے بھائی. ایک پاگل نے کتاب لکھی نا, ایک آدمی پاگل خانے گیا دیکھنے کے لیے, پاگلوں کا انٹرویو لینے کے لیے. تو ایک پاگل نے کہا یار مجھے خام خواہ میں ان لوگوں نے یہاں رکھا ہوا ہے, میں تو کتابوں کا مصنف ہوں, میں پاگل واگل نہیں ہوں. پھر جیل کی انتظامیہ سے پوچھا یار اس نے کتاب لکھی ہے اور تم نے اس کو یہاں رکھا, کتاب کوئی پاگل تھوڑی لکھ سکتا ہے. تو اس نے کہا بھائی کتاب لے کر آؤ. کتاب لائی تو شروع میں لکھا ہوا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, 400 صفحے پہ لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ. یہ کتاب تھی بھائی. ٹھیک. تو 3 سفیر کے پاس سے یا تو خالی کاغذ نکلے, یا تگڑ تگڑ لکھا ہوا ہے کسی میں, یا گھوڑا ایسے دوڑتا ہے. فضول فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی ڈھنگ کی بات ہے ہی نہیں. ایک کے پاس پورا ایک قانون اور ضابطہ تھا کہ پاکستان میں غربت کا ریشو اتنا ہے, غریبوں کی تعداد اتنی ہے, اور اس غربت کو حل کرنے کے اقوام متحدہ نے کچھ جو ہے وہ کچھ ضابطے اور قانون طے کیے تھے, وہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اس ملک کو گندم سستی دی جائے گی, اور خواتین پہ اتنی زیادتی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے حقوق کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہوا تھا, پورا ایک قانون اور ضابطہ لکھا ہوا تھا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 3 تو ہو ہی نہیں سکتے, اور اس چوتھے کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اب اگر اس چوتھے میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ہماری سمجھ کا فالٹ ہے, وہ اس چوتھے کا فالٹ نہیں, کیونکہ آپ کے پاس اس چوتھے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں.
کیونکہ اگر اس کا انکار کرو گے اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ سرے سے کوئی قانون ضابطے بناتی نہیں ہے دنیا کے لیے, وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ. تو اقوام متحدہ اگر یہ کام نہیں کرتی تو خدا کیسے کر سکتا ہے بھائی, کہ وہ بندوں کو پیدا کر کے بھول گیا, اس نے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بنایا, اس نے کہا زمین تمہاری, اس پر حکومت کرو, جس کا چاہے گلا کاٹو, جس کے چاہے لوٹ کھسوٹ کے سودی نظام پوری دنیا پہ مسلط کر دو, کروڑوں چند. یہ جو سودی نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس کو خدا کے علاوہ کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا, اس کو صرف اللہ ہے جو ناپسند کرتا ہے, صرف اللہ ہے. انسان اس قانون کو ناپسند نہیں کرتے, ورنہ سود کے سسٹم کو غریب بھی پسند کرتا ہے, مالدار بھی پسند کرتا ہے, کیونکہ اس سسٹم میں غریب کو بھی فائدہ نظر آتا ہے اور مالدار کو بھی فائدہ نظر آتا ہے. یہ جو مولوی لوگ اس کے خلاف اتنا چیختے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ مولویوں کو یہ سسٹم ناپسند ہے, مولوی بھی چاہتے ہیں بینک میں پیسہ رکھو اور سود کما کے گھر بیٹھے کھاؤ. یہ اس لیے چیختے ہیں کہ پابندی کس نے لگائی ہے, رسول نے. اور رسول کیوں اس کے خلاف ہے اتنا, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اصل سود کو ناپسند کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. اب غریب اس پہ خوش کیوں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو وقتی نفع نظر آتا ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے رکھوائے اور مہینے بعد وہ کتنے ہو گئے, 1,02,500 ہو گئے, 3,000 ہو گئے, وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے. وہ اس نظام کے اندر جو غریب کا استحصال ہے آہستہ آہستہ اور اس کی تباہی ہے, اس کی طرف اس غریب کی توجہ نہیں ہوتی. اس کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے, بولو بھائی, اللہ کی. اس لیے اللہ نے اس کو ہمیشہ سے حرام کر دیا. بھائی زمین پہ میرا قانون چلے گا تو سودی نظام نہیں چلے گا. اس سودی نظام کی تباہی ہے کہ دولت سمٹ کے 10-15 انسانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. ماہرین معیشت کہتے ہیں اگر 10-15 آدمیوں کی دولت ان سے لے کر تقسیم کر دی جائے تو پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. میرا ایک بیان ہے اسلام کا نظام معیشت, وہ کبھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے سنیں, میں تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈالتا ہوں معمولی سی. یہ 4 سفیروں والی مثال رہ نہ جائے, یہ آپ اس کی طرح گچی پکڑ کے رکھیں. ابھی یہ مثال مکمل نہیں ہوئی, آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جو ہم بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں نا, سود لیتے ہیں اس پہ کہ لاکھ روپے کا ہمیں کتنا ملے گا. آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے, 2% چل رہا ہے, کتنا چل رہا ہے, میرا خیال ہے اور کم کر دیا ان لوگوں نے. چلو 2% لگا لو, لاکھ پہ 2,000 مل رہا ہے. غریب آدمی خوش ہوتا ہے میں نے 1 لاکھ روپے رکھے اور اگلے مہینے مجھے بیٹھے بیٹھے فری میں کچھ کیے بغیر 2,000 روپے مل گئے. یہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین الو بنا رہے ہیں آپ کو, غریب کو الو بنایا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, صابن بنانے والی کمپنیاں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیاں, آپ کو پتا ہے کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ پھینکتی ہیں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے لیتی ہیں, بولو بھائی, بینک سے. وہ ان کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہوتی, وہ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ان کو کہاں سے ملتا ہے, وہ بینک سے ملتا ہے. یہیں سے توازن خراب ہونا شروع. بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی رقم آئے گی تو ظاہر ہے معیشت کا نظام کیا ہوگا, اس سے خراب ہوگا. چند ہاتھوں میں دولت سمٹنا شروع. اب ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پر ایک بریڈ بنانے والی کمپنی کی میں مثال دیتا ہوں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کی مثال دیتا ہوں. اس نے بینک سے قرضہ اٹھایا, بینک نے اس سے جو ریٹ طے کیا 1 لاکھ پہ 4,000. ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ جو ہے نا وہ KIBR کیا چل رہا ہے آج کل, کراچی انٹر بینک جو ایک ریٹ ہوتا ہے, لندن کا کیا ہے, کراچی کا, مجھے بھی اس وقت معلوم نہیں ہے. فرض کر لے کہ 1 لاکھ پہ 4,000 جو ہے نا بینک نے اس تاجر ان کمپنی سے کیا لیا, پروفٹ لیا, کیونکہ 1 لاکھ پہ 2,000 بینک کو کس کو دینا ہے, غریب کو دینا ہے نا. او بھائی, جو غریب نے 1 لاکھ روپے بینک میں اپنی ساری زندگی کے رکشے چلا چلا کے جو پیسے بچائے تھے وہاں رکھے تھے, تو اس 1 لاکھ پہ بینک اس کو 2,000 دے گا تو اپنا بھی تو بچائے گا نا بھائی. تو 4,000 بینک نے اپنے بچائے رکھے, 2 اس میں سے غریب کو دیے, 2 کس کے پاس تھے, اپنے پاس. اب جو کمپنی جو بریڈ بنا رہی ہے وہ 1 لاکھ پہ 4,000 روپے اس کو بینک کو دینے ہیں, تو وہ ڈبل روٹی کی قیمت اسی حساب سے بڑھائے گی کہ نہیں بڑھائے گی,
ہے بھائی, کیونکہ وہ اس کے پروفٹ میں, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کو پتا ہے یہ تو میں نے بینک کو دینے ہیں. تو بریڈ کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں وہ خود بخود 4% بڑھ جائے گی. غریب آدمی اس نے 1 لاکھ روپے نکلوا کے 2,000 جو پروفٹ لیا, جب وہ اس 1 لاکھ سے ڈبل روٹیاں خریدے گا تو وہ 2,000 اضافی اس مہنگائی میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی. تو وہ گھوم کے کہاں چلا گیا؟ دوبارہ بینکوں کے جیب میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ یہ سودی نظام اگر نہ ہوتا تو چیزوں کی قیمتیں اتنی تیزی سے اوپر نہ چڑھتی. شریعت نے اس کے خلاف جو نظام دیا ہے وہ مزاربہ اور شرکت کا نظام دیا ہے. اب شرکت کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اسلام نے دیا, جو اللہ نے دیا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, یہ مولویوں نے نہیں دیا. یہ نظام کس نے دیا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پیغام کو پہنچایا ہے, بنایا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, وہ کیسے کیسا قانون بنا سکتے تھے؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ شرکت میں نفع اور نقصان میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو شریک ہونا پڑے گا. کیا مطلب؟ اب یہی اگر شرکت کا نظام ہوتا, غریب آدمی بینک کو 1 لاکھ روپے دیتا اور بینک سے کہتا آپ کو جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے 2% مجھے چاہیے. ایک 2% کی مثال دے رہا ہوں میں. ویسے تو انویسٹر کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, عام طور پہ 70% ہوتا ہے انویسٹر, اور 30% وہ لیتا ہے جو عمل کرتا ہے. 1 لاکھ پہ مجھے کتنا چاہیے؟ 2%. بنتا وہ بھی 2,000 ہی, لیکن وہ 1 لاکھ کا 2,000 نہیں, جو پروفٹ ہوگا اس کا مجھے 2% چاہیے, یا 20% چاہیے, یا 25% چاہیے. پرسنٹیج. بینک یہ پیسے کس کو دیتا؟ کمپنیوں کو. کمپنیوں سے, ڈبل روٹی والی کمپنی سے کہتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں سے مجھے 4% چاہیے. نہیں یاری بات, بہت ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سمجھیں. پروفٹ میں سے مجھے کتنا چاہیے؟ مجھے 2,000 4,000 نہیں چاہیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں آپ کو دے کتنے رہا ہوں, مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے پیسوں سے آپ کماتے کتنا ہو. ہم جو آپ کو 1 کروڑ کا قرضہ دے رہے ہیں, اس 1 کروڑ پہ آپ جتنے کماؤ گے اس میں سے 4% ہمارے اور 96% تمہارے. نہیں یاری بات. اب کیا ہوا ہے کہ جو ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی ہے اس نے ڈبل روٹی کے ریٹ بڑھا دیے, تو خود بخود اس کمپنی کا پروفٹ بڑھے گا اور 4% خود بخود بڑھ جائے گا. بینک کا نفع خود بخود بڑھے گا, اور بینک کا نفع بڑھے گا تو بینک کو جس نے قرضہ دیا ہے اس کا نفع خود بخود. تو آپ جتنی مرضی قیمتیں بڑھا لیں مارکیٹ میں, ان قیمتیں بڑھنے سے وہ پروڈکٹ کی جیسے قیمت میں اضافہ ہوگا تو عوام کو بھی اس کی حساب سے نفع ملنا شروع ہو جائے گا. سودی نظام میں آپ رقم دے کے بھول جاتے ہو, آپ نہیں دیکھتے کہ میرے اس پیسے سے کون کتنا کتنا کما رہا ہے. آپ کو 2 نوالے 2 چونی 58 پکڑا کے بینک خوش ہو جاتے ہیں, آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں مزے کرو. اور بینکرز کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ صرف ادھر سے پیسہ اٹھایا ادھر دیا, ادھر سے اتنے لیے ادھر سے اتنے دیے, اور بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں بیٹھ کے. وہ کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ غیر فطری نظام ہے دولت کی ریل پیل کا. قرآن نے زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا جو فلسفہ بیان کیا, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اللہ چاہتے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے. تو جیسے صدقات و خیرات سے دولت تقسیم ہوتی ہے, ابھی قربانی ہوئی نا, کتنی تقسیم ہوئی ہے دولت. 1 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے صرف کراچی میں, تو اس کاروبار سے غریبوں کے چولہے جلے کہ نہیں جلے ہیں؟ دولت مندوں کی جیب سے پیسہ نکل کے گیا ہے, اور غریبوں کی جو بھینسیں گائے پالنے والے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے. اور گوشت کتنا تقسیم ہوا غربا اور مساکین میں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا. اور سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے. سود کیا کرتا ہے؟ دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں لے آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ عرش پر بیٹھ کر اس نے اپنے بندوں کو بنایا اور چھوڑ دیا اس نے ایسے ہی کہ جو چاہے کرو, تو پھر یہ کر رہی ہے قوم,
تو یہ اللہ پر الزام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ کیوں نہیں دیا. یہ بہت بڑا الزام لگے گا اللہ کی ذات پر, اور اگر ہم یہ اللہ پر الزام لگائیں تو اللہ اس الزام سے بری ہے. وہ کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے قانون دے کر. اگر کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو پھر وہی سوال ہوگا, پھر تو کس کو مانتا ہے بتا. اس کے پاس جس کو بھی تو کہے گا نا کہ یہ اللہ کا سفیر ہے, اس کے پاس خالی کاغذ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور اگر کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا نکلے گا تو وہ کیڑے مکوڑے ہوں گے. وہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, تگڑ تگڑ تگڑ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اللہ کا قانون جاننے کا, تو اس کے صحیح یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے بارے میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ہی نہیں ہو سکتی. دیکھو جو 4 سفیر تھے نا, گچی چھوڑ دیں, اب میں آ گیا ہوں سفیروں کی طرف, ٹھیک ہے. یہ بیچارے کب سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار چھوٹ نہ جائے. وہ جو 4 سفیر تھے جن میں 3 کے پاس خالی کاغذ ہے, اب آپ کہو گے یار میں مغز ماری کیوں کروں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. یہ کوئی سسٹم پیش کرتے, کوئی قانون پیش کرتے, تو میں یہ دیکھتا کہ اصل والا یہ ہے یا یہ ہے. بھئی جو چوتھا سفیر ہے جس کے آپ نے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا, آپ کہتے کہ یار یہ والا صحیح کہہ رہا ہے, یہ قانون اقوام متحدہ کے ہیں, یا یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ قانون, ان کو کمپیئر کر کے دیکھتے, اس میں ٹائم لگتا. تو درد سر سے آپ کی جان چھوٹ گئی. آپ نے کہے تو خالی کاغذ لے کر آئے ہیں, ان کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث کرنا فضول ہے. کتنی اچھی پتلون پہن کے آئے ہوں, کتنی 4 ٹائیاں اور لگا لو, جو مرضی کر لو بھائی, تمہارے پاس تو کوئی ضابطہ اور قانون ہی نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس کوئی قانون اور ضابطہ ہے؟ کوئی ہے ضابطہ اور قانون جس کو فالو کیا جائے؟ ہندوؤں کے پاس ہے ہی نہیں. اگر ہے تو کیڑے مکوڑے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے ہی تو ہیں کہ گائے کو اپنا معبود بنا لیا. صبح صبح جو اوریجنل ماں ہے, جو حقیقی ماں ہے, اس کی عبادت نہیں ہو رہی. جو گائے ہے, جو بنائی ہوئی ماں ہے, اس کی حقیقی ماں سے بھی زیادہ عزت ہو رہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ تگڑ تگڑ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تگڑ تگڑ ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے شپ میں, ان سے ہندوؤں کا کوئی پنڈت تھے, پتہ نہیں کون تھا, اس نے کہا کہ آپ لوگ گائے کو ایسا کیوں کرتے ہو, ایسا کاٹ کے کھا جاتے ہو, مسلمان گائے کے ساتھ اتنی بدسلوکی کیوں کرتے ہو, وہ اتنا دودھ دیتی ہے. پھر وہ خاتون تھی, وہ کہنے لگی آپ بتائیں آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں بکری کا پیتا ہوں, میں گائے کا پیتا ہی نہیں. حالانکہ پیتے وہ بھی گائے کا, گائے بھینس کا ہی دودھ ہے. مطلب بتانے کا یہ تھا کہ اگر ہم بکری کا پیتے تو کیا بکری کو معبود بنا لیں؟ تو کیڑے مکوڑے ملیں گے آپ کو, کوئی قانون اور ضابطہ ہے ہی نہیں. بہت سارے حکام ہیں. دیکھو اسلام, آپ جب کسی مدرسے میں داخلہ لیں اسلام پڑھنے کے لیے, اسلام مدرسوں میں ملتا ہے آپ کو, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کی جنرل نالج. یوٹیوب پہ جو چند بنے میں بیٹھے ہیں اور سب کو غلط کہہ کے کہ یہ ہے وہ وہی ہیں بس دنیا میں, جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایسا ذہن بنا رہے ہیں کہ بس میرے علاوہ دنیا میں سب مکھنچو ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ سب سے بڑا مکھنچو ہے. باقی سب صحیح ہیں, یہ سب سے بڑا مکھنچو ہے. کیونکہ اسلام ابھی نیا نہیں ہے, پرانا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے اسلام میں ماہرین پیدا ہوئے ہیں, محققین پیدا ہوئے ہیں. کوئی نئی تحقیق جو آج مارکیٹ میں لا رہے ہیں یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, چاہے کتنے مضبوط دلائل دے رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ایک اس کو صحیح مان لو تو باقی سب کو غلط ماننا پڑے گا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ ہاں نا, دلائل سے اگر کسی کی بات صحیح ملے تو اس کو مانو, چاہے سب کو غلط ماننا پڑے. دلیل ہوتی ہے, سمجھ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع امت سب سے بڑی دلیل ہے. یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ صحیح حدیث ہے. تو کسی بھی ایسے آدمی کی بات کو ماننے میں کہ سب کو غلط ماننا پڑ رہا ہے, تو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں سب غلط نہیں ہو سکتے, کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی دین اور مذہب نازل بھی کیا ہے. پھر آپ یہ کہنے گویا بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا, جو مرضی کرو.
جو مرضی. یاد رکھو دلیل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے عقل دی, عقل سے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ہم اسلام کو کیوں فالو کریں, عقل دی ہے نا, عقل سے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عقل ہر جگہ آپ کی رہنمائی نہیں کرتی. دنیا میں جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں نا, وہ بھی اپنے جرم کو عقل کا استعمال کر کے اس پہ نیکی کا لیبل لگا دیتے ہیں. ایک ڈاکو تھے بچپن میں ہمارے جاننے والوں میں, پولیس مقابلے میں مارے گئے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پکڑنے کے لیے آنا ہے. کہاں ہے بھائی؟ کوئی پولیس والا بیٹھا, وہ کہاں ہے بھائی تمہارے جاننے والے ڈاکو, قتل ہو گئے. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں مالداروں کو لوٹتا ہوں, کچھ پیسہ خود کھاتا ہوں اور کچھ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. بڑی اچھی لاجک بظاہر. ان کی عقل یہی کہتی تھی کہ یار یہ, ہم نے کہا مالداروں کو کیوں لوٹتے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار یہ اکثر ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے, جائز پیسہ نہیں ہوتا. اب دلائل سے آپ جواب دے سکتے ہو, جتنی دلیل دو گے وہ آگے سے بحث کرے گا آپ سے. لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا انسانوں کو. بعض یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جنگل کا جو بادشاہ ہے, شیر ہے, وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جس کا چاہتا ہے شکار کرتا ہے. تو کہتے ہیں فطرت کا اصول یہ ہے کہ طاقتور کو اجازت ہے کہ وہ کمزور کو کھا جائے. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ کو پتا ہے جرمنی نے ایک زمانے میں لاکھوں انسانوں کا قتل اس بنیاد پہ کیا کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو ارتقاء ہوا ہے جسمانی وہ جرمن کے لوگوں میں ہوا ہے, لہذا انہیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق سب سے زیادہ. اس بنیاد پر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ان کی عقل یہی کہتی تھی ان کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. امریکہ اور یو کے والوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ گے سیکس کی اجازت ہونی چاہیے. اس بنیاد پر ویزا دے دیتے ہیں. وہ اتنا مبارک مقدس عمل سمجھتے ہیں اس کو. کسی کو ویزا نہیں مل رہا تو ثابت کر دے میں یہ ہوں, ہمارے والے اس کو ملک سے باہر نکال دیں گے اور ان کے والے اس کو نیشنلٹی دے دیں گے. ان کی عقل, اور وہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں. کہیں آپ کہیں یار وہ تو پاگل لوگ ہیں, تو ان کی عقل غلط فیصلہ کر رہی ہے, وہ تو ہم تو عقل مندوں کی بات کر رہے ہیں. وہ پاگل ہوتے تو آپ وہاں جانے کے لیے کیوں ترستے؟ آپ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو کیوں استعمال کرتے؟ وہ بھی پاگل, امریکہ والے بھی پاگل, سارے پاگل ہیں کیا؟ یہ ذہین ترین لوگوں کی عقل ہے جو ان کو یہ پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. قرآن کہہ رہے جو اللہ نے عورت تمہارے لیے پیدا کی ہے اس کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف جاتے ہو. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے, حالانکہ وہ قوم اس کی قانونی طور پر اجازت نہیں دیتی تھی, لیکن آج باقاعدہ اس کو قانون بنا کے دنیا میں نافذ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ مذہب کو چھوڑیں گے تو آپ کو یہ حرکتیں کرنا پڑیں گی. پھر اگر آپ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے, عقل کو بڑا بناتے ہیں, تو پھر عقل آپ سے ایسے فیصلے کروائے گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ شراب اتنی بری چیز ہے, اسلام نے پابندی لگائی. شراب کی بنیاد پر پوری دنیا میں روزانہ ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. شراب پی کے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں, ہزاروں موتیں انسانوں کی ہوتی ہیں روزانہ, ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے ہیں. شرابی نے چاقو نکال کے مار دیا. امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یو کے, دنیا میں ہر جگہ جہاں شراب ہے وہاں ہی ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے ماہرین اس پر پابندی کیوں نہیں لگا دیتے؟ سوال کیا کس سے؟ مجھ سے. حالانکہ یہ میرے سے کرنے کا سوال, جملہ مکمل کیا کریں یار, یہ مجھ سے کرنے کا سوال نہیں, تو جو پابندی نہیں لگا رہے ان سے کرنے کا ہے نا. لیکن اچھا ہوا مجھ سے کر لیا. میں نے ان سے کہا وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ خود شرابیں پی پی کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. اگر آپ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرو گے, انسان کو خدا بناؤ گے کہ جو یہ کہے گا, تو انسان جس جرم میں مبتلا ہوتا ہے اس جرم کے خلاف کبھی قانون سازی نہیں کر سکتا. وہ
کیسے قانون سازی کرے گا؟ سارے بینکرز اگر اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں وہ سود کو حرام قرار دے دیں گے؟ ہے بھائی، سارے زنا کرنے والے اگر اسمبلی میں پہنچ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جو زنا کرنے والے کی سزا 100 کوڑے ہے، وہ کہیں گے یہ؟ قانون ہمیشہ وہ ذات بناتی ہے جو ان تمام تر مفاد سے پاک ہو. وہ تمام انسانوں کا مفاد دیکھتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جو اپنے بندوں سے حقیقی محبت کرتا ہے اور تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے قانون بناتا ہے. وہ پوری دنیا میں زنا الاؤ ہے، اجازت ہے، سوائے سعودی عرب اور پاکستان کے اور ایک آدھ اور ملک ہوگا. قانونی طور پر کہیں بھی دنیا میں پابندی نہیں ہے، چند ملکوں کے علاوہ. ایران میں جتنی زنا کی کھلے عام اجازت ہے اتنی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ متع کی اجازت دی ہوئی ہے ان لوگوں نے. آئی بات سمجھنے؟ متع کا مطلب یہ ہوا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں زنا کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ متع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں زنا تھوڑی ہے تو متع ہے نا، 1 گھنٹے کی شادی بھی ہوتی ہے وہاں، 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، 2 دن کی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو زنا اور متع میں فرق ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، متع تو باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ زنا چھپ کے ہوتا ہے وہ بھی برائی ہے. 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے زنا کر لو تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے یا نہیں ہے؟ نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا متع چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. زنا بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو، متع میں اور زنا میں. متع بعض لوگ یورپ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلک چینج کر کے متع شروع کر دیا ہے. ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے. حرام کو حلال کا لیبل لگا کے مت استعمال کرو، اس کو حرام کو حرام سمجھ کے کرو. اسلام میں متع کی کوئی گنجائش. ویسے بھی عقلی طور پر دیکھو، یہ متع اتنا گندا عمل ہے، اتنا گندا عمل ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا. جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا، جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا، متع جائز ہے، متع فلانے نے کیا تھا، متع فلاں جائز ہے، تو اس سے بولا کرو ٹھیک ہے آپ اپنی سسٹر کا معاذ اللہ مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، ان کا متع کروا دیں فلاں سے. ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، ایک دم غصہ آ جائے گا. تو بھائی غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ نکاح کرتے ہوئے غصہ آتا ہے کسی کو؟ لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے خود آتے ہیں علماء کے پاس، بھائی حضرت کوئی رشتہ ہو بتا دیں، کوئی ہو تو بتا دیں. متع کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو شرم آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام نہیں ہے. تو جو متع کے حق میں دلائل دے رہے ہیں نا، وہ بھی کبھی اپنی بہن بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر کرنا ہے چھپ کے کرو، ہمیں نہیں بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا نے زنا کی اجازت دے دی جیسے سود کی اجازت دی ہے، کیونکہ سود میں غریب آدمی کو اپنا بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے نا. وہ بہت غریب آدمی اتنی گہرائی تک تھوڑی جائے گا کہ 1 لاکھ روپے دوں گا 2000 ملیں گے تو ڈبل روٹی مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ وہ 2000 جو بچا تھا وہ ادھر ڈبل روٹی میں انڈوں میں نکل جائیں گے. وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، وہ تو بس سرسری طور پر دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیسہ چند ہاتھوں، سارا پیسہ سمٹ کے چند لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اتنی گہرائی میں تھوڑی جاتا ہے وہ. یہ تو جو کائنات کو بنانے والا رب ہے وہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں. ایسے ہی زنا کا معاملہ ہے. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا فائدہ اس میں، حالانکہ اس میں عورت کا نقصان ہے، برباد ہو رہی ہے عورت اس میں. خواتین کو جو شریعت نے پردے کا حکم دے دیا، یہ خواتین کے فائدے کے لیے دیا ہے، خواتین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا. سابق جب افغانستان میں افغان طالبان کا دور تھا، 5 سال ان کی حکومت تھی، علماء کا ایک وفد گیا وہاں ٹرسٹ کے سلسلے میں. وہاں کچھ یتیم تھے، ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا، تو میں بھی چلا گیا. تو ہم کابل میں کچھ دن ہم نے گزارے. کابل سے ہم کندھار آ رہے تھے. ایک افغانی جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی اسپیڈ بہت خطرناک تھی. اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں ماری نہ دے ہم کو. کوئی اسپیڈ بریکر ایسا نہیں تھا اس کی راہ میں جو بریکر کا کام دے رہا ہو. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا اللہ کے بندے. پتا چلا کہ جی شادی شدہ آدمی ہے، 3-4 مہینے سے بیوی سے دور ہے،
اب 3-4 مہینے بعد جا رہا ہے تو پھر یہ اسپیڈ ہے اس کی. کیوں یہ اسپیڈ تھی؟ افغانستان میں 2-3 مہینے میں کابل میں اور مختلف علاقوں میں کسی ٹرسٹ کے سلسلے میں گیا تھا, 3-4 مہینے رہا ہوں, ایک عورت بھی نظر, بولو بھائی, نہیں آتی. جب ایک عورت بھی بندے کو نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتا ہے کہ جو نظر آتی ہے بس وہی ہے میرے پاس, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اتنا بھرا ہوا تھا, اتنا بھرا ہوا تھا, ایسے بھاگ رہا تھا. ہم نے کہا ہمیں کیوں, ہماری عورتوں کو کیوں بیوہ کروائے گا بھائی تو اپنے چکر میں, ایسے بھاگ رہا تھا. عورت کو پردہ کرا کے شریعت نے عزت کس کو دی ہے؟ اس بیوی کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. مرد اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کو آرام سے طلاق نہیں دے سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. اور آج کیا حال ہے؟ 3-3 4-4 مہینے کے 2-2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں, بیوی یاد اسکائپ پہ ٹہلا رہے ہیں اس کو, بس اسکائپ پہ بات ہو جاتی ہے روزانہ میری اپنی وائف سے. یہ لوگ بتانا, میں کہتا ہوں یار 2 سال تم بیوی سے دور کیسے رہتے ہو؟ کہتے ہیں اسکائپ پہ میری بات ہوتی ہے روزانہ. بات ہی ہوتی ہے نا بھائی, بات چیت تو ابا سے بھی ہوتی ہے, بات چیت تو آپ کی والدہ سے بھی ہوتی ہوگی, یاد ہی نہیں آتی ان کو. کیوں یاد نہیں آ رہی؟ عورت بے پردہ ہے, ان کو دیکھنے کے اتنے ڈیزائن مختلف نظر آ رہے ہیں کہ بیوی ان کو بوجھ لگتی ہے, بوجھ کے یار یہ کیا چڑیل گھر میں لا کے رکھ لی ہے میں نے, 20 سال سے وہی دیکھ رہا ہوں میں. یہ قانون کس نے بنایا ہے پردے کا؟ اللہ نے. کس کے تحفظ کے لیے؟ عورت کے تحفظ کے لیے. جب عورتیں پردہ کیا کرتی تھی, لڑکے بالغ ہوتے ہی گھر میں چیختے تھے شادی کراؤ شادی. اب لڑکے سے ابا بول بھی دینا گن پوائنٹ پہ کر لے, وہ کہتا ہے میں ابھی میں پاگل نہیں ہوں, ٹینشن پال لوں میں. اللہ یہ کہ 2-4 بیوقوف سے جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ, یعنی دنیا کے لحاظ سے بیوقوف, میرے لحاظ سے تو بہت عقل مند ہے وہ کیوں نہیں؟ اس کو پتا ہے بھائی انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ دوستیاں لڑکیوں سے, اتنی اس کے پاس رنگ رلیاں ہیں, رنگ رلیاں منانے کے لیے اتنی اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرائع ہیں کہ اس کو بیوی کی ٹینشن پالنا بوجھ لگتا ہے. تو یہ بے پردگی کا قانون دنیا کے ماہرین نے بنایا ہے, بڑے بڑے عقل مندوں نے, اور اس میں عورت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, معاشرے میں عورت کا مقام ختم کر دیا انہوں نے. اور پردے کا قانون کس نے بنایا؟ مولویوں نے بنایا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ پردہ نہیں کرتی تھی. حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان کو پردہ کرائیں, آپ نے فرمایا نہیں, آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں تھی یہ, اللہ کا قانون آسمان سے نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن, آئندہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پردے میں نکلیں گی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا, بیٹیوں کو بھی, اور تمام مسلمان عورتوں کو. پتہ یہ چلا کہ ہمارا قانون بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انسان نہیں ہے, یہ کس نے قانون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم اگر اللہ کے مقابلے میں فالو کریں گے تو تباہی بربادی ہمارا مقدر ہوگی. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا قانون ہے کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, علماء کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو یہ بحث کہ وہ صحیح ہے یا غلط, اس بحث سے اللہ نے ہماری جان چھڑا لی. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. تو اب یہ بحث ہی نہیں ہے. تو اللہ کی جب اتنا بڑا ہم پر انعام ہو گیا کہ اللہ نے اس قانون کو ہمیں دیا, تو بھائی اب ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اس کنفیوژن سے باہر نکال دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح حق ہم تک پہنچ گیا. قرآن نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی کھلے دلائل تمہارے پاس اللہ کی طرف آ چکی ہے, اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ, جو اس قانون پہ چلے گا بصیرت سے کام لے گا اپنا فائدہ کرے گا, اور جو اندھا ہو کے چلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اس لیے میرے بھائی میں اور آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو فالو کریں. اسی میں عزت ہے, چاہے وہ قانون ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہم وقتی فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دور اندیش نہیں ہیں, ہم اس کے پیچھے جو چھپی مصلحتیں ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے.
یاد رہا اور وقت ملا تو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس پر انشاءاللہ مزید کچھ بات کروں گا. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا